الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد بارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 اور اس رکوع کی پہلی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 62 63 64 ان آیات کی تشریح عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات تو میرے بھائیو یہ سمجھیں کہ رکوع نمبر 6 اور 7 میں مناسبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 7 میں جو ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا جو قصہ ہے، اس میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے
کہ رکوع نمبر 6 میں سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، بد اخلاقی سے بچو۔ تو شیطان کے اس قصے میں، آدم علیہ السلام کے اس قصے میں شیطان کی بد اخلاقی بیان فرمائی گئی، یعنی تکبر۔ شیطان نے تکبر کیا، جو کہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اور اس بد اخلاقی نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ہمیشہ کے لیے مردود، لعنتی قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بد اخلاقی تھی۔ اس نے تکبر کیا، فخر کیا، اور اللہ تعالیٰ فخر کو، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ وہ فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ شیطان نے کتنی عبادت کی، اس عبادت کے نتیجے میں اللہ کا قریبی بن گیا۔ ایک بد اخلاقی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ تو اس لیے جو لوگ نیک ہیں، پارسا ہیں، انہیں بھی اپنے اخلاق کی فکر رکھنی چاہیے۔ وہ اس چیز میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لہٰذا ہم جنت کے وارث بن چکے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، اپنے اخلاق کو ہر وقت جانچنا چاہیے، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ بھلے وہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بھلے وہ رات دن اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، بھلے وہ رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں بھی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر قدم پر اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے شیطان کی طرح، کہ اس غلطی کی بنا پر میری ساری عبادت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا سورہ حجرات میں۔ حالانکہ صحابہ کرام کا مرتبہ انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ ساری دنیا کے ولی مل جائیں، کتب، غوث، ابدال مل جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا مرتبہ! جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، اللہ کے نام پہ جان قربان کی، مال لٹایا، عزت قربان کی، اولاد قربان کی، ماں باپ قربان کیے، وطن قربان کیا۔ کون سی وہ قربانی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں دی؟ لیکن ایک غلطی کی بنا پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو کیا، ایک غلطی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تم وہی سمجھو گے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، تم اسی خیال میں رہو گے کہ ہم نے تو جنگ بدر میں شرکت کی، جنگ احد میں شرکت کی، ہم نے تو راہ خدا میں وطن چھوڑا، راہ خدا میں اولاد قربان کی، تمہارے ذہنوں میں وہی ہوگا۔ لیکن جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا نامہ اعمال خالی نظر آئے گا۔ کتنا بڑا نقصان! تو اس لیے فرمایا کہ نیک آدمی بھی اپنے اخلاق کی فکر کرے، ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے۔ تو پہلی بات یہ کہ رکوع نمبر 6 میں کیا تھا؟ اخلاق ٹھیک کرو۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ نے شیطان کا قصہ بیان فرمایا، اور اس میں کیا سبق دیا کہ شیطان نے بد اخلاقی کی، تکبر کیا، فخر کیا، اترایا، گھمنڈ کیا، ناز کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ رکوع نمبر 6 میں دوسرا مسئلہ تھا توحید کا، شرک، کفر۔ تو شیطان کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کافر قرار دیا، کس بنا پر؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ ہم بتوں کے سامنے سر جھکائیں، ولیوں کے سامنے سر جھکائیں، نبیوں کے سامنے سر جھکائیں، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے۔ ایک شرک تو یہ ہے
ایک شرک اور کفر یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا، نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کوئی بھی اللہ کے دین میں کوئی بھی حکم ہے اس کو ماننے سے انکار کر دینا، قرآن مجید کی صریح آیت کا انکار، یہ بھی انسان کو کافر اور مشرک بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کو اللہ نے کافر کہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حالانکہ وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکا، نہ سورج کے سامنے جھکا ہے، نہ وہ چاند کے سامنے جھکا ہے، نہ ستاروں کے سامنے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان، اے ابلیس، آدم کے سامنے سجدہ کر، ان کا نہیں کرتا۔ اللہ کے حکم کا انکار دائرہ اسلام سے خارج، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ دین کے کسی حکم کو نہ ماننا، ایک ہوتا ہے مانتا ہے عمل نہیں کرتا، نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے مانتا ہی نہیں کہ نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر، زکوٰۃ ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی، کیوں کی؟ اسی بنا پہ کی کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ تو شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، کسی کے سامنے جھکا نہیں، اس نے شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، اللہ کے حکم کا انکار دائرہ ایمان سے خارج، توحید۔ تیسرا مسئلہ رکوع نمبر 6 میں میرے بھائیوں کیا تھا کہ رب ذوالجلال ظالم بستیوں کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، قیامت سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ شیطان پر اب عذاب کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے، زلزلہ زمین پر بھیج دے، یا سیلاب آئے، یا کوئی چیخ آئے جیسا کہ پچھلی قوموں پر آئے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ اور ایک عذاب کی شکل کیا ہے کہ رب ذوالجلال سیلاب نہیں بھیجتا، زلزلہ نہیں بھیجتا، طوفان نہیں، عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں، صرف یہ اعلان کر دے کہ یہ قوم میری رحمت سے محروم ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، یہ لعنتی قوم ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، شیطان نے ظلم کیا، تکبر کیا، فخر کیا، اللہ نے اس پر پتھر نہیں برسائے، رب ذوالجلال نے اس کو زمین میں نہیں دھنسایا، اللہ نے شیطان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے شیطان وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، تو میری رحمت سے دور ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور یہ بڑی باریک بات ہے۔ اب میرے بھائیو اسی پوائنٹ پر ہم اپنے معاشرے کو غور سے دیکھیں۔ میرے بھائیو اگر لوگوں پر جو ظالم ہیں، جو بے دین ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ کے دین کے خلاف ہیں، اگرچہ ان پر پتھروں کا عذاب نہیں آ رہا، اگرچہ زمین میں وہ نہیں دھنسائے جا رہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو شخص ظالم ہے، دین سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ لعنتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے قرب سے، اللہ کے دربار سے نکال دیا جائے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن جن کو احساس ہو ان کے لیے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے بہت سے عذابوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے عذاب ہوں گے، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، گرمی ہوگی، سورج سروں پہ ہوگا۔ ایک عذاب یہ بھی ہے لا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ظالموں کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا، انہیں دیکھے گا نہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان پر نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جس کو احساس، اس کے لیے، شیطان کو اس کا احساس نہیں، شیطان کو احساس ہوگا جب جہنم میں ڈالا جائے گا۔
جب جہنم کے انگاروں میں اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تب اس کو احساس ہوگا. لیکن یہ خصلت شیطان کی ہے، یہ خصلت ابلیس کی ہے، نیک بندوں کی یہ خصلت نہیں. دیکھیں غلطی شیطان سے ہوئی، اللہ نے لعنتی قرار دیا اور آج تک شیطان اس پر قائم ہے، اسے احساس نہیں. اللہ کے دربار سے نکال دیا کوئی بات نہیں، نکل جائے. اللہ کی رحمت سے محروم کوئی بات نہیں. مجھے زندگی ملی ہوئی ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بچے ہیں، بیوی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت نہیں، کوئی بات نہیں. یہ شیطانی خصلت ہے. اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ جنت سے نکل جاؤ. یہی جملہ شیطان سے کہا، جنت سے نکل جا. بلکہ شیطان کو اضافے کے ساتھ کہا، جنت سے بھی نکل جا، میری رحمت سے دور ہو جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے. یہ سارے جملے شیطان سے کہا. شیطان کو پھر بھی احساس نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو لعنتی نہیں فرمایا، آدم علیہ السلام کو مردود نہیں فرمایا، آدم علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا تو میری رحمت سے دور ہے. صرف اتنا فرمایا، اے آدم اہبطو، جنت سے اتر کر نیچے چلے جاؤ. اس غلطی کی بنا پر آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتھر نہیں مارے، آدم علیہ السلام کو زمین میں نہیں دھنسایا، آدم علیہ السلام کو زلزلے میں نہیں متاثر فرمایا. صرف اتنا فرمایا، آدم میری جنت سے نکل جا. تو روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام روتے رہے. بعض روایات میں، اسرائیلی روایات ہیں، 300 سال تک اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وانفسنا، اپنی جانوں پر ہم نے زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے رب ذوالجلال اگر تو نے معاف نہ فرمایا، اگر تو نے بخشش نہ فرمائی، اگر تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ نیک انسان کی فطرت. اللہ نے پتھر نہیں برسائے، اللہ نے جہنم میں نہیں ڈالا، اللہ نے لعنتی نہیں فرمایا، صرف اپنے قرب سے دور کیا، اپنی نزدیکی سے دور کیا، اپنی رضا کے مقام جنت سے نیچے زمین پر اتارا. کئی صدیاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے. انہیں احساس تھا کہ کتنی بڑی سزا ہے، محبوب کے دربار سے نکال دیا جائے، رب ذوالجلال کے دربار سے دور کر دیا جائے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے. اہل اللہ کے لیے یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شیطان کو کوئی تکلیف نہیں، اسے کوئی احساس نہیں. نماز نہیں پڑھو گے رحمت نہیں ملے گی، نہ ملے، یہ شیطانوں کی خصلت ہے. زکوٰۃ نہیں دو گے رب کی رحمت نہیں آئے گی، نہ ملے. رمضان کے روزے نہیں رکھو کہ اللہ کی رحمت سے محروم، کوئی بات نہیں. یہ خصلت شیطان کی ہے. آج تک شیطان اپنے اس گناہ پہ شرمندہ نہیں. ہاں جس دن اس ابلیس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اس دن گڑ گڑائے گا، اس دن گڑ گڑائے گا. اس دن تو انسان بھی گڑ گڑائیں گے، بے نمازی بھی گڑ گڑائیں گے، بے زکوٰۃ بھی گڑ گڑائیں گے. لیکن یہ شیطانی خصلت، انسانی خصلت کیا ہے؟ اے آدم جنت سے نکل جا، اللہ معاف کر دے. روتے رہے، کئی 100 سال روتے رہے، بالآخر رب ذوالجلال نے معاف فرمایا. تو یہ تیسری بات میرے بھائی رکوع نمبر 6 میں تھی. اللہ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. ہلاکت کی ایک صورت یہ ہے اپنے دربار سے نکال دو، اپنی رحمتوں سے محروم کر دو، اپنی برکتوں سے محروم کر دو، جیسا کہ ابلیس کو کیا ہے. لیکن جن کو احساس ہے اس چیز کا وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے. جن کو احساس نہیں انہیں کوئی احساس نہیں. اس دن احساس ہوگا جس دن جہنم میں ڈالے جائیں.
اور میرے بھائیوں رکوع نمبر 4 میں چوتھی بات کیا تھی کہ یہ فرمائشی مطالبات کرتے ہیں، فرمائشی معجزات مانگتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ دکھا دے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری کائنات کی نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے شیطان کا قصہ بیان فرمایا۔ شیطان تو رب کی جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کی طرح رب ذوالجلال کے انوارات کا مشاہدہ کرتا تھا، اللہ کی نورانی مخلوق میں وہ رہتا تھا، آسمانوں پہ رہتا تھا، جنت کی سیر کرتا تھا، قدرت کی تمام نشانیاں اس کے سامنے تھیں، لیکن پھر بھی گمراہ ہو گیا، پھر بھی بھٹک گیا۔ جنت کو دیکھا پھر بھی بھٹک گیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمارا ایمان جنت اور جہنم کو دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، ہمارا ایمان نبی اور قرآن، نبی کی سنت اور قرآن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم جنت ہمارے سامنے کر دی جائے یا جہنم ہمیں دکھا دی جائے، ہمارے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، پیغمبر کی سنت اور قرآن کی آیات کی بنا پر مسلمان ہوئے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ بھی فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ مومن ہوتے ہیں۔ ایمان کی دولت انہیں ملتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو قرآن کو نہیں پڑھتے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی۔ تو یہ میرے بھائی رکوع نمبر 6 اور 7 میں مناسبت جو اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو بیان فرمایا، یہ مناسبت ہے۔ شیطان نے بد اخلاقی کی، شیطان نے کفر کیا، شیطان پر اللہ کی لعنت برسائی گئی، اور شیطان نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کیا۔